بدر کی جنگ کے بعد عرب کے حالات بہت پیچیدہ ہو گئے تھے۔ قریش جو اس معرکہ میں سخت شکست کھا گئے تھے، اپنے شہزادوں اور اپنے سرداروں کے قتل کا غصہ دل میں رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ بدلہ لینا ایک فرض لازم تھا، اور جو بھی اس فرض کو پورا نہ کرے وہ اپنے خاندان اور قوم کی عزت قائم نہیں رکھ سکتا۔ بدر کے قتل شدگان میں قریش کے اشراف اور اہم سردار شامل تھے، اس لیے اہل مکہ کی سوچ ایک ہی تھی، یا تو اپنے کبر اور غرور کو قربان کر کے مسلمانوں سے صلح کر لے، یا بھرپور انتقام لے کر اپنی مجد و آبرو بحال کرے، اور وہ سب واضح طور پر پہلا راستہ اختیار کرنے سے قاصر تھے۔ اسی سوچ نے قریش کے سرداروں کو تحریک دی۔ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ سب سے زیادہ جوش و خروش میں تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑیں گے تاکہ اپنا غصہ اور کرب دور کر سکے۔ سب سے پہلے انہوں نے بدر کے دوران بچ نکلنے والے ابو سفیان کے قافلے کا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا۔ پھر قریش کے افراد سے کہا گیا جو بھی جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ رضاکارانہ طور پر اپنے وسائل اور جان کی قربانی دے۔ اس طرح وہ نہ صرف مالی وسائل جمع کر رہے تھے بلکہ قبائل کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے۔ ابو عزہ جو بدر کے دن قید ہوا تھا اور بعد میں آزاد ہوا، اسے دوبارہ بھڑکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ صفوان بن امیہ نے اسے یقین دہانی کروائی کہ اگر وہ جنگ میں بچ گیا تو مال و دولت حاصل کرے گا، اور اگر مر گیا تو اس کی لڑکیوں کی کفالت ہوگی۔ ابو عزہ نے اسی وعدے کے تحت اشعار کے ذریعے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ قریش نے اسی طرح اور بھی شاعروں کو اور سرداروں کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ پھر سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی مہم نے قریش پر اقتصادی اور فوجی طور پر شدید اثر ڈالا۔ قافلے پر اچانک حملہ، قیمتی مال و اسباب کا ہاتھ سے نکل جانا اور مسلمانوں کی طاقت کا احساس قریش کے حوصلے اور غضب کو بڑھا گیا۔ یوں بدر کی شکست، مالی نقصان اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے قریش کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے غرور و جلال کو بحال کرنے کے لیے مدینہ میں ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے بھرپور تیاری کرے، اور یہی حالات غزوہ احد کا پس منظر بنے، جس میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک اور عظیم معرکہ ہونے والا تھا۔